لا 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 اللہ باقی کے تمام معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہم آپ کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز تہجد کی فضیلت، نماز تہجد کا وقت اور نماز تہجد میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد دہانی کروا دیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ معزز ناظرین، تہجد کا وقت اللہ سے ملنے کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور اس وقت اللہ کی خاص رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جو تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ اس کے من کے اندر روشنیاں ڈال دیتا ہے۔ اس نماز کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفل نمازوں میں سب سے افضل ترین نماز نماز تہجد ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے۔ ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہ لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کا وقت آدمی چاق و چوبند خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بد باطن رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے اپنا منہ مسواک سے خوب صاف کر لیتے۔ تہجد کا وقت عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد انسان تھوڑی دیر کے لیے بھی سو جائے تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھل جائے سمجھ لے تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ تہجد کا وقت پوری رات رہتا ہے، حتیٰ کہ وقت فجر تک تہجد کا وقت رہتا ہے۔ لیکن تہجد کا افضل ترین وقت وقت سحر ہے، یعنی رات کا آخری پہر، یعنی فجر سے کچھ دیر پہلے کا وقت۔ یہ وقت اس لیے افضل ترین وقت ہے کیونکہ یہ گہری نیند کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہونا نفس پر بہت ہی زیادہ گراں گزرتا ہے، اور جو چیز نفس پر گراں گزرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی ہی زیادہ مقبول ہوتی ہے اور اتنی ہی زیادہ حصول ثواب کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز ادا کرنا افضل ہے۔ اس نماز کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ 12 رکعتیں ثابت ہیں،
لیکن ثابت ہے، یہ نہیں ہے کہ 12 رکعتوں سے زیادہ پڑھنا منع ہے۔ آپ چاہیں 100 رکعتیں رات میں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، لیکن کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ثابت ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 رکعت، اور جب طلوع صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو نماز وتر پڑھ کر اپنی ساری نماز کو طاق بنا لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اس نماز کا اہتمام کیا۔ اس نماز کے نہ پڑھنے سے کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر پڑھ لی جائے تو آپ کے درجات میں بلندی کا سبب بنتی ہے۔ اس نماز میں کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سورتوں کو الٹا نہیں پڑھنا چاہیے، ترتیب وار ہی پڑھیں۔ اگر کسی کو صرف ایک ہی سورت یاد ہو تو ساری رکعتوں میں اس ایک سورت کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ نماز قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر کوئی حاجت پوری نہ ہوتی ہو تو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر تہجد ضرور پڑھیں۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد کی نماز گناہوں کی گندگی کو مٹاتی ہے اور آئندہ گناہ کرنے سے روکتی ہے اور بیماریوں سے شفا ہے۔ تہجد اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ پاک اس نماز کو پڑھنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔